بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کے عناصر خمسہ کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو آج انشاءاللہ اردو کے عناصر خمسہ میں شامل ایک اور شخصیت شبلی نعمانی صاحب کے متعلق بات چیت کریں گے اور ان کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے، ان کا انداز سخن، ان کا لکھنے کا انداز، ان کی خاصیتیں اور ان کی جو کتابیں ہیں ان پر بھی تبصرہ کریں گے۔ لیکن ان سب سے پہلے جو ہمارا طریقہ کار ہے کہ کسی بھی مصنف، کسی بھی شاعر یا چاہے عناصر خمسہ ہی کیوں نہ ہوں، کسی پر بھی گفتگو کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اس شخصیت کی سوانح حیات اور سیرت پر گفتگو کرتے ہیں، تاکہ سوال کا جواب جب لکھا جائے تو ابتدا میں ان شخصیت کی موصوف کی سوانح عمری اگر لکھ دی جائے تو اس سے امتحان کا پرچہ چیک کرنے والے پر ایک اچھا تاثر جاتا ہے، ایک اچھا امپریشن جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت ساری باتیں جو ہم آگے کریں گے ان کے لب و لہجے اور ان کے انداز سخن اور طرز نگارش کے اعتبار سے، وہ بہت ساری باتیں سوانح نگاری سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی سیرت سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو ہمیں پھر ان باتوں کو ان باتوں سے میچ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور بات مستقل اور اچھے طریقے سے سمجھ میں ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے۔ تو بلا تاخیر سب سے پہلے ہم مولوی شبلی نعمانی کی سوانح عمری اور ان کی سیرت پر کچھ نظر ڈالتے ہیں۔ انہوں نے کہاں تعلیم حاصل کی، کتنی عمر میں کہاں گئے، کن کن اساتذہ سے پڑھا، کن کن یونیورسٹیز کے اندر فیلو رہے، یہ ساری باتیں کریں گے۔ چلیے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں شبلی نعمانی صاحب کی سوانح عمری سے۔ مولوی شبلی نعمانی اپنے عہد کی، اپنے دور کی نہایت ممتاز شخصیات میں تھے اور ممتاز ادیبوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ انہوں نے زندگی کے مختلف شعبوں میں بڑے اہم کام سر انجام دیے، لیکن ایک مورخ، ایک ادیب، ایک فلسفی، نقاد اور مصلح ہونے کی حیثیت سے ان کا مقام اور مرتبہ، ان کا قد و قامت بہت بلند و بالا ہے۔ شبلی 1857 میں اعظم گڑھ کے مضافات میں پیدا ہوئے۔ مضافات کا مطلب ہوتا ہے قریبی اور نواحی علاقوں میں، اور یہ جنگ آزادی کا دور تھا جسے انگریز نے غدر کا نام دے دیا تھا۔ غدر تو نہیں تھا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جنگ آزادی کو غدر کہنا بہت بڑی غلطی ہے، اور ہمارے لبرلز 1857 کی جنگ کو غدر کہتے ہیں، ہمارے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، کیونکہ غدر انگریز نے اسے کہا تھا، اور غدر کا مطلب ہوتا ہے غداری۔ ہم نے غداری تو نہیں کی تھی، ہم تو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے اور اسے انگریز غدر کا نام دے کر چلا گیا، اور آج کے لبرلز اس جنگ کو غدر کہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ پہلی جنگ آزادی تھی جس نے پاکستان کی بنیاد رکھنا شروع کر دی تھی۔ بہرحال 1857 میں اعظم گڑھ ایک علاقہ ہے ہندوستان کا، اس کے نواحی علاقے کے ایک گاؤں میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد کا نام تھا شیخ حبیب اللہ، جو کہ وکیل تھے اور اعظم گڑھ میں ہی وکالت کیا کرتے تھے، روزانہ اپ اینڈ ڈاؤن کرتے تھے اعظم گڑھ سے اپنے گاؤں پر۔ تو ان کے والد حبیب اللہ وہ وکالت کیا کرتے تھے اعظم گڑھ میں۔ شبلی نے ابتدائی تعلیم مولوی شکر اللہ سے حاصل کی۔ مولوی شکر اللہ تھے ان کے علاقے میں، اس وقت نام بھی ایسے ہی ہوا کرتے تھے، شکر اللہ، حمد اللہ اور وغیرہ وغیرہ۔ تو مولوی شکر اللہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور عربی اور فارسی ان سے سیکھی۔ بڑے اچھے استاد تھے، اور شبلی نعمانی ویسے ہی ذہانت میں بہت تیز تھے، تو بہت کم عرصے میں عربی اور فارسی میں آپ نے بڑی مہارت، لیاقت اور قابلیت حاصل کر لی، کمانڈ حاصل کر لی آپ نے عربی اور فارسی زبانوں پر۔ مولوی شکر اللہ کے پاس آپ نے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جتنے بھی آپ کو بڑے بڑے اردو دان ملیں گے وہ فارسی اور عربی پر مکمل عبور رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی اور فارسی اردو کی پیرنٹ لینگویجز ہیں، اور یہ اردو ہماری مادری زبان ہے، اور اردو کی مادریت جو ہے وہ عربی اور فارسی میں ملتی ہے۔ تو جسے اردو میں قابلیت حاصل کرنی ہو وہ اس کو چاہیے کہ عربی آ جائے اور اس کو فارسی آ جائے۔ تو آپ نے عربی اور فارسی میں بڑی اچھی مہارت پیدا کی۔ اس کے علاوہ پھر آپ چلے گئے مولانا فاروق چریا کوٹی کے پاس۔ چریا کوٹی یہ
ایک سرنیم ہوتا ہے. آج بھی میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے نام کے آگے چریا کوٹی لگتا ہے. تو مولانا فاروق چریا کوٹی کی شاگردی آپ نے اختیار کی اور ان کی صحبت سے شبلی کو بڑا فائدہ پہنچا. دینیات کی بڑی کتابیں آپ نے مولانا فاروق چریا کوٹی سے سیکھیں. پھر ان کے علاوہ شبلی نے اور بھی کئی استادوں سے مختلف مقامات پر کسب علم کیا. کسب کہتے ہیں، یہ میں لفظ کسب علم کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ کسب کا مطلب ہوتا ہے کمانا، حاصل کرنا، اور علم ہے، علم حاصل کیا. جسے کسب علم لکھا جائے تو زیادہ فگریٹو اور خوبصورت لفظ لگتا ہے. اور پھر آپ نے مولانا فاروق چریا کوٹی کے پاس ایک طویل عرصے تک علم حاصل کیا. 1882 میں شبلی نعمانی کا اتفاقاً علی گڑھ آنا ہوا. یہاں سر سید سے ملاقات ہوئی اور سر سید، کیونکہ آپ کو عربی اور فارسی میں ہم کہہ چکے ہیں پہلے کہ بڑی مہارت حاصل ہو چکی تھی، تو سر سید نے آپ کو علی گڑھ کالج کے اندر فارسی کا پروفیسر اپوائنٹ کر دیا. بحیثیت فارسی کے پروفیسر کے عہدے پر تقرری آپ کی کر دی گئی، اگر اردو میں کہا جائے. یہاں کے دوران قیام شبلی نے سر سید اور حالی کی صحبت اختیار کی. مولانا حالی خود ایک اردو کے بہت مرتبے پر فائز تھے. سر سید تو تھے ہی اردو دان، اور شبلی کو ان دونوں کی صحبت مل گئی تو سونے پر سہاگا ہوا. اس کے علاوہ سر سید کے کتب خانے سے بڑا استفادہ کیا شبلی نے. اس کے علاوہ پروفیسر آرنلڈ سے ملاقات ہوئی. پروفیسر آرنلڈ کا تذکرہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور اب پھر سے کر دیتے ہیں کہ پروفیسر آرنلڈ جو تھے، میتھیو آرنلڈ، ان پر تو پہلے ہم مکمل ایک لیکچر بھی دے چکے ہیں ان کے تنقیدی نظریات کے اوپر. یہ اردو اور خاص طور پہ مشرقی زبانوں کے بڑے مداح تھے. اردو اس طرح بولتے تھے جیسے کہ کوئی اردو کا ادیب اردو میں باتیں کر رہا ہے. بڑی صاف، شستہ اور شائستہ زبان بولا کرتے تھے، اور اردو کی روایات اور اردو کے تمدن اور تہذیب کا انہیں مشرقی تہذیب سے بڑا لگاؤ تھا. تو پروفیسر آرنلڈ سے ملاقات ہوئی. ان کی صحبت میں شبلی نے مغربی تنقید کے اصول سیکھے اور مشرقی ادبیات کے نقائص اور کمزوریوں سے واقفیت بھی حاصل کی. علی گڑھ میں شبلی کو اسلامی کارنامے قلم بند کرنے کا شوق پیدا ہوا. علی گڑھ میں چاروں طرف ایسا ماحول دیکھا تو شبلی کے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کیوں نہ اسلام کے جو واقعات ہیں، جو تاریخ اور سیرت ہے بزرگوں کی، انہیں کیوں نہ قلم بند کیا جائے، ان پر کیوں نہ کتابیں تصنیف کی جائیں. آپ نے اپنے اس شوق کا ذکر سر سید سے کیا. سر سید چاہتے تھے کہ اردو میں آسان کتابیں لکھی جائیں تاکہ اردو کو سہل کر کے لوگوں تک پہنچا دیا جائے. سر سید نے شبلی کی ہمت افزائی کی، حوصلہ افزائی کی، اور آپ نے پھر کچھ نہ کچھ لکھنے کا کام شروع کر دیا. یہ وہ نقطۂ آغاز تھا جہاں سے شبلی نے قلم کو تھاما، اور قلم تھام کے آپ پھر ایسا چلے قلم کے سہارے کہ زندگی بھر قلم سے آپ کی دوستی نہیں چھوٹی. ہر موڑ پہ قلم نے آپ کا ساتھ دیا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ سر سید کی وفات ہوئی 1897 کے اندر. 1897 میں آپ کی سر سید کی وفات ہوئی، اور پھر 1898 میں ایک سال کے بعد شبلی نے کالج سے علیحدگی اختیار کی اور واپس اپنے علاقے اعظم گڑھ واپس آ گئے. 4 سال تک پھر حیدرآباد دکن 4 سال کے لیے حیدرآباد دکن چلے گئے، اور وہاں پر ڈائریکٹر آف ایجوکیشن، جس کو سرشتہ تعلیم کہا جاتا ہے اردو میں، اس عہدے پر آپ فائز رہے. یہ زمانہ اصلاح تصنیف اور تالیف اور علمی اور ادبی تحقیقات میں آپ نے صرف کیا. اس تمام عرصے میں آپ لکھتے لکھاتے رہے، تحقیقات کرتے رہے، اور مزید کتابوں کے لیے آپ مواد کو میٹر کو جمع کرتے رہے. اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ 1894 میں 1894 میں ندوۃ العلماء قائم ہوئی. ندوۃ العلماء، یہ علماء ان کی ایک تنظیم تھی. اس کے بھی بڑے آپ انتظام اور قیام میں آپ نے بڑا حصہ لیا. 1913 میں شبلی نے اعظم گڑھ کے مقام پر ایک دارالمصنفین نام سے ایک لائبریری قائم کی، اور آپ نے یہ خیال کیا کہ یہ لائبریری جب قائم ہو جائے گی تو ہندوستان بھر کے مصنفین اس لائبریری میں آئیں گے، یہاں کی کتب سے استفادہ کریں گے، اور یہاں کتابیں لکھی لکھائی جائیں گی، پڑھائی جائیں گی، تو اردو اور پھلے گی پھولے گی. دارالمصنفین کے نام سے ایک مکتب قائم کیا، اور اپنا باغ، اپنا مکان
اور اپنی پوری لائبریری اس دارالمصنفین نامی نئی جنرل پبلک لائبریری کے نام کر دیا آپ نے۔ 1892 میں 1892 میں، یہ بھی پہلے کی بات ہے، ترکی کے سلطان تھے سلطان عبد المجید۔ سلطان عبد المجید کے بعد سلطان عبد الحمید آئے، لیکن پہلے سلطان عبد المجید تھے۔ سلطان عبد المجید نے تمغہ مجیدیہ سے نوازا شبلی نعمانی کو ان کی خدمات پر، اور پھر اسی سال برطانیہ کی حکومت نے، سرکار برطانیہ نے، برٹش گورنمنٹ نے انہیں شمس العلماء کا خطاب بھی دیا۔ شبلی الہ آباد یونیورسٹی کے فیلو تھے، وہاں کے وزٹنگ فیکلٹی میں بھی شامل رہے، وہاں کے لوگوں کو پڑھایا بھی، وہاں کے اساتذہ کی بھی تربیت کی، اور اس کے علاوہ 1911 میں علوم مشرقی کے لیے جو کمیٹی سر ہارٹ کوٹ ٹیلر نے قائم کی تھی، اس کمیٹی کے اندر بھی آپ بطور ممبر شامل تھے۔ اس کے علاوہ یہ تمام خدمات انجام دینے کے بعد شبلی نعمانی کا انتقال 18 نومبر سن 1914 کو ہوا، اور ہندوستان میں ہی آپ مدفون ہوئے۔ یہ تو ان کی مختصر اور جامع سوانح حیات تھی۔ اب کچھ بات کر دیتے ہیں ان کی ان کتابوں کے بارے میں جو انہوں نے تصنیف کی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک مستقل لیکچر دیں گے ان کے انداز تحریر اور اسلوب نگارش کے اوپر۔ تو پہلے ہم ان کی مختصر ان کتابوں کا ذکر کر دیں، پھر تفصیلاً بعد میں ان کتابوں پر روشنی بھی ڈالیں گے ان کی تصنیفات کے اوپر۔ شبلی کی تصانیف کا دائرہ خاصا وسیع ہے، موضوعات کے اعتبار سے ان کو کئی اس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ہم موضوعات کے اعتبار سے ان کی کتب کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ سیرت اور سوانح نگاری پہ آپ نے بڑا کام کیا ہے، تو سیرت اور سوانح نگاری پر جو آپ نے کتب لکھی ہیں وہ یہ ہیں: المامون، یہ سلطان بادشاہ مامون رشید کی سیرت ہے۔ سیرت النعمان، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور سوانح حیات ہے، یہ سیرت النعمان کے نام سے۔ الفاروق، نام صحیح ظاہر اور واضح ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے۔ اس کے علاوہ سوانح مولانا روم، حضرت مولانا روم علیہ رحمہ کی سوانح حیات ہے۔ مولانا روم وہ ہیں جنہوں نے مثنوی مولانا روم لکھی۔ کل میں مثنوی شریف کا مطالعہ کر رہا تھا تو بڑی عجیب اور پیچیدہ نکات نکل کے سامنے آئے۔ مولانا روم کا ایک شعر مجھے ابھی یاد آ رہا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ آپ نے کہا ہے کہ مثنوی در شش مجلد یک نواست، حاصل آن در گوتہ بحر فناست۔ آپ نے کہا ہے کہ مثنوی تو ہے، اس کی 6 جلدیں ہیں، لیکن اس کی ایک ہی آواز ہے کہ فنا کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر عالم بقا پر پہنچ جا، یعنی رب کی بارگاہ میں اتنا فنا ہو جا، جو جتنا فنا ہوگا وہ اتنا ہی مقام بقا پر پہنچ جائے گا۔ بہرحال کیونکہ یہ تو موقع اور وقت ہی نہیں ہے، مثنوی شریف تو فارسی میں لکھی گئی ہے اور فارسی کا ہی شعر میں نے پڑھ دیا ابھی۔ تو سوانح مولانا روم لکھی، اس کے علاوہ سیرت النبی بھی انہوں نے لکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک مکمل کتاب لکھی۔ تو یہ تقریباً 6 کتابیں ہیں، جو کہ 5 کتابیں ہیں جو کہ انہوں نے سیرت اور سوانح نگاری پر لکھی۔ اس کے علاوہ فلسفہ اور علم الکلام پر، علم الکلام ایک علم ہے جو کہ سکھایا جاتا ہے، اور ہم نے الحمدللہ علم الکلام سیکھا بھی ہے۔ علم الکلام یہ ہوتا ہے جس کے اندر عقائد شرعیہ کو دلائل تفصیلیہ سے ثابت کیا جاتا ہے، ایک مشکل ترین علوم میں سے ایک علم ہے۔ تو فلسفہ اور علم الکلام دونوں علوم حاصل ہم نے بھی کیے ہیں الحمدللہ۔ تو علم الکلام پر بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ پہلی کتاب لکھی ہے علم الکلام کے ہی نام سے، دوسری کتاب لکھی ہے الکلام کے نام سے، اور تیسری کتاب انہوں نے لکھی ہے الغزالی کے نام سے۔ الغزالی کے نام سے ایک کتاب ان کی سیرت پر بھی ہے، امام غزالی کی، اور الغزالی کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جو علم الکلام پر مشتمل ہے۔ تاریخ اور تنقید اور ادب پر بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ 2 کتابوں کے نام ذکر کرتا چلوں۔ ان کی ایک کتاب موازنہ انیس و دبیر۔ انیس اور دبیر یہ دونوں کے دونوں مرثیہ لکھنے والے شعراء ہیں اردو کے، اور ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں انشاءاللہ آگے موقع ملا تو ہم بیان کریں گے۔ شبلی نعمانی نے ان دونوں کے درمیان بڑا اچھا موازنہ کیا ہے اور تبصرہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ شعر العجم کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، جو کہ MA کے کورس میں بھی شامل ہے، لیکن پڑھنے پر بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی۔ خاص طور پر آج کل کے طلباء کو بالکل اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ اس میں شعر العجم میں فارسی، عربی اور اردو پتہ ہی نہیں چلتا کون سی زبان کا شعر آ رہا ہے بیچ میں۔ بہرحال یہ 2 کتابیں ہیں
کہ جو انہوں نے تاریخ اور ادب پر لکھی. سفر نامے بھی لکھے. تو چوتھا جو ہم نے کلاسیفیکیشن کرتے ہوئے چوتھا گروپ بنایا ہے بکس کا وہ ہے سفر نامہ. 2 سفر نامے آپ کے مشہور ہیں, 3 سفر نامے بلکہ. سفر نامہ مصر, دوسرا سفر نامہ روم, اور تیسرا ہے سفر نامہ شام سیریا. تو یہ 3 ملکوں کے سفر نامے آپ نے لکھے. تاریخ اسلام 5ویں ہیڈنگ ڈال کے, اور اس پر یہ لکھا جا سکتا ہے کہ تاریخ اسلام پر آپ نے پوری تاریخ لکھی ہے اسلام کی, اور اورنگزیب عالمگیر پر لا کر خاص طور پر ان پر نظر ڈالی ہے. اس کے علاوہ تعلیمات اسلامیہ پر بھی بہت کچھ لکھا ہے, مضامین لکھے, مقالات لکھے, ادبی تنقیدی تاریخی سوانحی وغیرہ چیزیں لکھی ہیں آپ نے. خطوط بہت سارے لکھے. اردو نظم بھی لکھی ہیں. مثنوی صبح امید آپ کی ایک مثنوی ہے, مثنوی صبح امید وہ لکھی, اور مسدس بھی لکھی. مجموعہ اردو کلام بھی آپ نے ایک مؤلف کیا. فارسی نظمیں بھی لکھی. 2 نظمیں بڑی مشہور ہوئیں, دستہ گل اور بوئے گل. تو یہ 2 نظمیں. اس کے علاوہ عربی میں بھی کئی کتابیں لکھی ہیں آپ نے. تو بہت ساری کتابیں لکھی ہیں, لیکن ان میں سے جو مشہور و معروف ہیں ان کا تذکرہ ہم نے یہاں پر کلاسیفائڈ طریقے سے کر دیا. یعنی سیرت اور سوانح پر کون سی ہیں, فلسفہ علم کلام پر کون سی ہیں, تاریخ و تنقید ادب پر کون سی ہیں, سفر نامے کون سے, تاریخ اسلام تعلیمات پہ کون سی لکھی, خطوط میں کون سی ہیں, اردو نظم میں, فارسی نظم میں جو کتب لکھی, تمام کی تمام ہم نے تفصیل سے بیان کر دی. اور میرے خیال میں یہ کسی بھی شخصیت کی سوانح اور اس کی زندگی کو اجاگر کرنے کے لیے اتنا طویل لیکچر اور کافی ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مولانا شبلی نعمانی کے متعلق ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر اور مزید باتوں کے ساتھ, اور ان کی تصنیفات کے خواص اور ان کے تحریروں کے اسلوب کے ساتھ پھر بات کریں گے. یہ لکھا جائے, نوٹ کیا جائے, کیونکہ یہ سوال اہم ہے اور بار بار شبلی نعمانی کے متعلق چیزیں آ جاتی ہیں. یہ وہ لیکچر ہے جو شبلی نعمانی کے متعلق آنے والے ہر سوال کے جواب کا صحرا بنے گا. ابتدا میں یہ چیز ڈالنی ضروری ہوگی کیونکہ آپ کی سوانح حیات ہے, اور سوانح حیات لکھنی ضروری ہوتی ہے تاکہ سوال بڑا بھی ہو جائے اور دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اس نے کچھ نہ کچھ یاد کیا ہے اور کچھ نہ کچھ سمجھ بھی ہے اسے, کہ جس کے بارے میں لکھنے جا رہا ہے اس کے بارے میں اسے کتنا معلوم ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.